اصول بسم اللہ کا بیان۔ قالون مکی عاصم کسائی اور یزید کے لیے دو صورتوں کے درمیان بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ عام ہے کہ درمیان میں سانس لیا جائے یا نہ لیا جائے، لیکن یہ ضروری ہے کہ دوسری صورت ترتیب قرآنی کے لحاظ سے پہلی کے بعد والی ہو، لیکن انفال و برح کے درمیان نہ پڑھنی چاہیے۔ ورش کے لیے سکتہ وصل بسم اللہ، بصریان و شامی کے لیے سکتہ وصل، فتح کے لیے صرف وصل ہے۔ مفرد کی ضمیر کے سوا ہر ضمیر غائب کی ہا۔ حمزہ کے لیے وقف و وصل دونوں حالتوں میں صرف علیہم، الیہم، لدیہم میں ہا کا ضمہ ہے۔ حضرمی کے لیے مفرد کی ضمیر کے سوا ہر ایک ضمیر کی ہا میں ضمہ ہے، جبکہ وہ یائے ساکنہ کے بعد ہو، جیسے علیہما، فیہما، علیہم، لدیہم، الیہم، ایدیہم، مترفیہم، سیاسیہم، ترمیہم، فیہن، علیہن، ایدیہن وغیرہ۔ اگر ہم سے پہلے یائے ساکنہ تو ہو لیکن وہ یائے جزم کی بنا پر باقی نہ رہی ہو، جیسے آتیہم، یخزیہم، یاتیہم وغیرہ، تو اس میں ہر جگہ صرف رویس کے لیے ہا کا ضمہ ہے، لیکن اس قسم میں سے وَمَن یُوَلِّہِم انفال میں اوروں کی طرح ان کے لیے بھی ہا کا کسرہ ہے، کیونکہ دو کسروں کے بعد ضمہ کا ادا کرنا دشوار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دو بیانات ہیں، ان کی تھوڑی سی وضاحت عرض کر دی جی۔ السلام علیکم۔ یہ دو بیانات ہیں۔ سب سے پہلا بیان بسم اللہ کا ہے، تو قرأت سبع عشرہ کے حوالے سے انہوں نے پورے بیان کی تشریح کر دی، پورے بیان کا احاطہ فرما دیا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے۔ سب سے پہلے ان حضرات کو ذکر کیا جن کے لیے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ قالون، مکی، عاصم، کسائی اور یزید۔ ایک راوی ہیں قالون امام نافع کے، اور باقی 4 امام ہیں۔ ان سب حضرات کے لیے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ شرط یہ ہے کہ دوسری صورت ترتیب قرآنی کے لحاظ سے پہلی کے بعد والی ہو، جیسے فاتحہ کے بعد بقرہ ہے، بقرہ کے بعد آل عمران ہے۔ اگر ترتیب کے خلاف پڑھیں گے تو پھر بسم اللہ پڑھنی ضروری نہیں ہوگی، لیکن بتا دیا کہ انفال و برح کے درمیان ان کے لیے بھی بسم اللہ نہ پڑھنی چاہیے۔ سیدنا ورش رحمہ اللہ کے لیے سکتہ وصل بسم اللہ 3 وجوہ ہیں۔ سکتہ وَلَضَّالِّينَ الف لام میم، یعنی آپ نے بغیر سانس لیے ہوئے آواز کو کچھ دیر بند کرنا ہے اور بسم اللہ کے بغیر آگے پڑھ دینا ہے۔ فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ الف لام میم۔ دوسری وصل، یعنی سورت کے آخری حرف کی جو حرکت ہے اس کو واضح کر کے شروع ہونے والی سورت سے ملا دیں گے۔ وَالضَّالِّينَ الف لام میم۔ بسم اللہ، تو بسم اللہ جیسے روایت حفص میں پڑھی جاتی ہے اسی طرح پڑھیں گے۔ تو ورش رحمہ اللہ کے لیے 3 وجوہ ہیں۔ بصریان اور شامی کے لیے سکتہ وصل، یعنی سکتہ جیسے میں نے عرض کیا وَالضَّالِّينَ الف لام میم، وصل وَالضَّالِّينَ الف لام میم۔ شامی سے مراد ابن عامر شامی ہیں، اور بصریان یہ رموز کلمیہ میں سے ہے، اس سے مراد ابو عامر اور یعقوب حضرمی ہیں، اور ابو عامر رحمہ اللہ کو مازنی بھی کہا جاتا ہے، بصری بھی کہا جاتا ہے۔ فتح کے لیے صرف وصل ہے، فتح یعنی حمزہ، امام، خلف، ان 2 حضرات کے لیے صرف وصل ہے، سکتہ اور بسم اللہ نہیں ہے۔ مفرد کی ضمیر کے سوا ہر ضمیر غائب کی ہے، یعنی اس میں مفرد کی ضمیر کو چھوڑ کر باقی جو غائب کی ضمیریں ہیں وہ 3 ہیں، ہم، ہما، ہن۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ ان کا اختلاف بتا رہے ہیں۔ ہم، ہما، ہن میں امام یعقوب حضرمی کے لیے ہر جگہ ہا کا ضمہ ہے، شرط ایک ہے کہ جب اس سے پہلے یا ساکنہ واقع ہو تو ہم کو ہم پڑھیں گے، ہنہ کو ہنہ، ہما کو ہما پڑھیں گے،
جیسے فلا جناح علیہما فیہن ترمیہم. اور امام حمزہ رحمہ اللہ صرف علیہم، الیہم، لدیہم ان تین کلموں میں ہاں کا ضمہ پڑھنے میں ابو عامر امام یعقوب حضرمی رحمہ اللہ کے ساتھ موافقت فرمائیں گے. یعنی خلاصہ یہ ہے کہ علیہم اس میں حمزہ اور یعقوب دونوں کے لیے ہاں کا ضمہ، باقین کے لیے کسرہ. الیہم حمزہ اور یعقوب دونوں کے لیے ہاں کا ضمہ، باقین کے لیے کسرہ. لدیہم حمزہ اور امام یعقوب حضرمی دونوں حضرات کے لیے ہاں کا ضمہ، باقین کے لیے کسرہ. اور ان تین کلموں کے علاوہ جہاں بھی ہم، ہما، ہن کلمہ کے آخر میں واقع ہو اور اس سے پہلے یا ساکنہ ہو تو صرف امام یعقوب حضرمی جو قرات کے 9ویں امام ہیں ان کے لیے ہاں کا ضمہ ہوگا. جیسے فیہم ویزکیہم ایدیہم فیہن صیاصیہم. اگر ہم سے پہلے کہ نئی بات شروع ہو رہی ہے، اگر ہم سے پہلے یا ساکنہ تو ہو لیکن وہ یا جزم کی بنا پر باقی نہ رہی ہو، یعنی یا تو ہے حقیقت میں اصلاً کے اعتبار سے، اصل کے اعتبار سے یا ہے، یا ساکنہ ہے، لیکن وہ پڑھنے میں نہیں آ رہی، کسی وجہ سے وہ یا ساقط ہو گئی ہے، جیسے آتہم، یخزہم، یأتہم وغیرہ. تو ان کلمات میں بھی سیدنا رویس جو امام یعقوب حضرمی کے راوی ہیں وہ ہاں کا ضمہ ہی پڑھیں گے، اور دوسرے راوی جو ہیں سیدنا روح وہ کسرہ پڑھیں گے. اس قسم کے 15 کلمات ہیں. لیکن وَمَن یُوَلِّہِم سورہ انفال میں اوروں کی طرح سیدنا رویس رحمہ اللہ بھی ہاں کا کسرہ پڑھیں گے، کیونکہ 2 کسروں کے بعد، کیونکہ لام مشدد ہے اور مشدد حرف 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے تو اس کی حرکت کو بھی مصنف رحمۃ اللہ علیہ ڈبل شمار کر رہے ہیں کہ 2 کسروں کے بعد ضمہ کا ادا کرنا دشوار ہے. یہ آپ کے سامنے جامع دارالقرآن قراءت 17 چینل کے طرف سے یہ ویڈیو پیش کی گئی. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم سب کے لیے اس کو مفید اور نافع بنائے. والسلام.